بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الثالث التوحید و مراتبہ۔ مفسر قرآن عالی اللہ مقامہ الشریف نے اس سے پہلے تک ادلہ عقلیہ، سائنسی مشاہدات، ادلہ حسیہ وغیرہ مختلف ادلہ سے یہ ثابت کیا کہ یہ کائنات صدفتاً اتفاقاً وجود میں نہیں آئی، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا، کبھی برہان نظم کے ذریعے، کبھی برہان حسی کے ذریعے وغیرہ، ساری بات مکمل۔ اب یہاں تیسرے باب میں توحید کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ جس نے کائنات کو خلق فرمایا، جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، وہ لا شریک لہ کا مصداق ہے۔ توحید یعنی ایک قرار دینا، ایسا ہے کہ جس کا ثانی کوئی نہیں، وہ احد ہے۔ پھر اس توحید کے کچھ مراتب ہیں، اس توحید کی اقسام ہیں، اور ان کو اس انداز میں لے کر چل رہے ہیں۔ کوئی دقیق بحث نہیں ہے، لیکن آپ اس کو سنیں گے، لکھیں گے، پھر دوبارہ اس لکھے ہوئے کو پڑھیں گے یا کتاب کو پڑھیں گے، مطالب واضح ہوتے جائیں گے۔ الباب الثالث التوحید و مراتبہ۔ التوحید و مراتبہ۔ التوحید فی مصطلح الکلام ینقسم الی نظری و عملی۔ توحید کی علم کلام میں دو قسمیں ہیں، توحید نظری اور توحید عملی۔ توحید نظری یعنی اس کو ایک ماننا، اس کی یکتائی پر ایمان رکھنا، ایک ماننا، ٹھیک ہے جی، کہ ہر شے میں وہ یکتا ہے، شرک سے پاک، کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید عملی یعنی اپنے اعمال سب کو اس کے لیے قرار دینا، قائل ہونا کہ یہ سب اسی کا ہے۔ یعنی جیسے ہم آسان سمجھاؤں کہ مثلا آپ عبادت کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی بات آپ یہ کہیں کہ یہ سب اس کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ خوب، یہ اس کی تفصیل توحید عملی کی نہیں، پہلے توحید نظری کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ التوحید النظری لہ مراتبہ۔ توحید نظری کئی مراتب، ان کو بیان فرمائیں گے۔ توحید الذات کہ اپنی ذات میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ توحید الصفات، صفات، صفت خلق، قدرت وغیرہ، ان میں بھی وہ کوئی شریک اس کا نہیں ہے۔ توحید الافعال، افعال انشاءاللہ آگے وضاحت کرتے ہیں۔ توحید الآثار۔ وفی ما یلی بیان هذه المراتب، ہم ان کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں۔ حسب ما جاء فی کتاب، یہ ایک عربی میں کتاب ہے، الکلام الاسلامی المعاصر۔ یہ کتاب علم کلام کی ہے، 3 جلدوں پر مشتمل ہے، عربی میں۔ الشیخ عبد الحسین خسرو پناہ اس کے لکھنے والے ہیں۔ غالباً یہ اتباع عباسیہ نے اس کو پرنٹ کروایا، جہاں تک میں نے نیٹ پہ دیکھا ہے۔ بہرحال یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، وہ بھی میں نے کتاب بھی دیکھی ہے، انہوں نے اس سے تھوڑی بہت چیزیں لی ہیں، من و عن اس کی عبارتیں نہیں ہیں، لیکن ترتیب تقریباً اسی کو اپنایا ہے۔
التوحید الذاتی تنقسم هذه المرتبہ من التوحید الى قسمین. توحید ذاتی، پہلا مرحلہ توحید ذاتی کا کہ ذات خدا میں توحید کا قائل ہونا ہے. تو توحید دو قسم کی ہے، توحید واحدی، توحید احدی. ان کو آپ لکھیں گے طلبہ کرام تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یعنی آپ یوں لکھیں کہ توحید ذاتی کی پھر دو قسمیں، توحید ذاتی واحدی، توحید ذاتی احدی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کرتے ہیں وضاحت. اما توحید ذات الواحدی، توحید ذاتی واحدی، اس کا مطلب کیا ہے؟ فَيَعْنِ تَوْحِيدُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْوُجُوبِ الذَّاتِي، یعنی اللہ واجب ہونے میں بس ایک ہے. یہ ہے توحید، یعنی اس کو واجب الوجود ہونے میں بھی ایک کہ اس کے ساتھ کوئی اور واجب الوجود نہیں ہے. وجوب ذاتی میں توحید ایک. والایمان بوحدانیت واجب الوجوب بالذات، اور اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ واجب الوجود بالذات ہے، اور اس واجب الوجوب ذاتی میں بھی واحد ہے. یعنی آپ اس کو یوں کر لیں، پہلے مرحلے میں آپ نے کہ وہ وجوب ذاتی میں بھی اس کا وجود ایک، کوئی شریک نہیں، اور واجب الوجود ذاتی میں بھی اس کی وحدانیت. یہ ہے توحید ذاتی واحدی. وَإِنْكَارُ أَيِّ شَرِيكٍ أَوْ شِبْهٍ أَوْ نَظِيرٍ لِلْحَقِّ تَعَالَى، ہر قسم کے شریک، مثال، نظیر کا انکار کرنا اس کے لیے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی کوئی شبیہ نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں، اس کا انکار، یہ توحید ذاتی واحدی کے زمرے میں آتا ہے. بس خلاصہ یہ ہو گیا کہ توحید ذاتی واحدی کیا ہے؟ یعنی اس کے وجوب میں وہ ایک ہے، واجب الوجوب ذاتی میں وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا نظیر نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں. یہ ہو گیا وجوب، یہ ہو گیا توحید ذاتی واحدی. اچھا، اما توحید ذاتی الاحدی، وہ واحد تھا، یہ احد. توحید ذاتی احدی کیا ہے؟ فیعنی، اس کا مطلب ہے یا فیعنا، اس سے یہ مراد لیا جائے گا، یا یعنی اگر مراد لیں، انکار ای لون من الوان الترکیب، اس چیز کا انکار کہ اللہ تبارک و تعالی میں کسی بھی قسم، یعنی اقسام ترکیب میں سے کوئی بھی نہیں ہے. نہ اس میں ترکیب عقلی ہے کہ عقلاً وہ مرکب ہو، نہ ہی اس میں ترکیب وہمی ہے، اور نہ ہی ترکیب خارجی ہے. وہ کسی شے سے مرکب نہیں. وَإِثْبَاتُ بِسَاطَتِهِ، اور ثابت کرنا کہ وہ بسیط ہے. کیوں؟ مرکب محتاج ہوتا ہے اور وہ محتاج نہیں. اللہ کے ہر قسم کی اقسام ترکیب میں سے مرکب ہونے کا انکار اور بسیط ہونے کا اثبات و اقرار، یہ ہے توحید ذاتی احدی. اس کا ہم نے قائل ہونا ہے. گزشتہ دروس میں بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جو توحید امامیہ اثنا عشری کے پاس ہے، کسی اور اللہ کو ماننے والے کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں توحید پیغمبر اکرم نے سکھائی، ہمیں توحید ائمہ ہدی علیہ السلام نے سکھائی،
وہ عارف باللہ تھے. یہ وہ توحید ہے ہماری اپنی نہیں ہے، وہ دلہ. توحید صفاتی، اس سے کیا مراد ہے؟ توحید صفاتی، یہ ساری توحید نظری کی اقسام ہیں. یعنی ان صفات اللہ تعالی عین ذاتہ، یہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں، صفات ثبوتیہ، یہ زائد بر ذات نہیں. جیسے ایک میں ہوں اور ایک میری صفت ہے. میں ہوں، میں کمپیوٹر جانتا ہوں، اب کمپیوٹر جاننے والی صفت میری ذات نہیں ہے، زائد بر ذات ہے. میں ہوں اور میں ڈرائیونگ جانتا ہوں، اب ڈرائیونگ جاننے کی صفت وہ میری ذات سے زائد ہے. اللہ کی صفات عین ذات. جب ہم کہتے ہیں اللہ عالم، ایسا نہیں کہ اس کا علم علیحدہ ہے، ذات علیحدہ، بلکہ وہی علم ہی ذات ہے، عین ذات. ان صفات اللہ تعالی عین ذاتہ وان القول بزیادت صفات الکمال علی ذات المقدسہ خطأ. یہ نظریہ کہ اللہ کی صفات زائد بر ذات ہیں، کہ ذات علیحدہ ہے اللہ کے حساب سے اور صفات علیحدہ، یہ قول، یہ نظریہ خطا ہے، غلط ہے، باطل ہے. ہم امامیہ اللہ کی صفات کو زائد بر ذات نہیں سمجھتے، اور جو سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک ان کا وہ نظریہ غلط ہے، خطا ہے. ان العدلیۃ تقول و تعتقد، عدلیہ کا عقیدہ یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان صفاتہ تعالی لیست زائدۃ علی ذاتہ بل ہی عین ذاتہ. جیسے میں نے گزارش کی، عدلیہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات اس کی ذات سے زائد وہ شے ہوتی ہے جو ذات سے جدا ہو، انفقاق. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی صفات عین ذات ہیں. میں نے آسان مثال دی، اللہ عالمون. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ علم علیحدہ ہے اور اللہ علیحدہ نہیں، وہی علم ہی ذات خدا ہے، عین ذات ہے. بینما الاشاعرہ تقول، جبکہ اشاعرہ اس نظریے کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان صفاتہ زائدۃ علی ذاتہ تعالی. ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ صفات زائد بر ذات خدا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہ تعالی عالم بعلم، کہ اللہ عالم ہے اپنے علم سے، یعنی اس کا اللہ نے علم کو حاصل کیا. تبھی ہوتا ہے جب زائد بر ذات ہو. تو قادر بقدرت ہے، یعنی وہ قادر اپنی قدرت سے، یعنی قدرت حاصل کی کہ ذات علیحدہ ہے اور قدرت علیحدہ، پھر قدرت حاصل کی. حی بحیات الی آخر. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں، وہ کہتے ہیں ہے. ہمارے نزدیک ان کا نظریہ غلط ہے. وَمِنْهُ نَاقِيلٌ، اور یہی وجہ ہے، جو لوگ، لفظوں پہ غور کرنا ہے، بات کو سمجھنا ہے، جو لوگ اللہ کی صفات کو اس کی ذات سے جدا سمجھتے ہیں، زائد بر ذات سمجھتے ہیں، عین ذات نہیں سمجھتے. غور فرمانا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان واجب الوجوب بالذات هو اللہ تعالی و صفاتہ. وہ کہتے ہیں واجب الوجود ایک نہیں، دو ہے. ایک ذات خدا واجب الوجود ہے، اور ایک صفات خدا بھی واجب الوجود ہے. ہم نے گزارش کی ہے کہ ہم واجب الوجود ہونے میں بھی وحدانیت کا ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ واجب اللہ کو، ذات کو بھی واجب الوجود، صفات کو واجب الوجود، کیونکہ زائد بر ذات سمجھتے ہیں. وَقَدْ كَفَرَتِ النَّصَارَىٰ بِإِثْبَاتِ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْقُدَمَاء. گزشتہ دروس میں گزارش کی تھی کہ نصارہ، عیسائی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ لوگ کہتے تھے اللہ تین ہیں، ایک اللہ، ایک جناب عیسیٰ اور ایک روح القدس. یعنی وہ کہتے ہیں اللہ باپ ہے، جناب عیسیٰ بیٹا ہے، اب ابن اور روح القدس.
بعد نے کہا کہ نہیں یہ تین نہیں بلکہ تینوں مل کر اللہ ہیں. ہم نے کہا کہ جنہوں نے تین خدا بنائے وہ کافر ہو گئے. جب تین خدا بنانے والے کافر ہیں فما بال الثمانیہ، کتاب میں ثمانیہ ہے لیکن علی ظاہر یہاں تسعہ ہونا چاہیے. تو جو 9 خدا مانتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ 9 خدا، ہاں وہ کیسے؟ 8 صفات ثبوتیہ کو بھی تو واجب الوجود سمجھتے ہیں. تو 8 وہ اور ایک ذات خدا یعنی اللہ، 9 ہو گئے. تو جب 3 ماننے والے مشرک ہیں، قرآن ان کی واضح نفی کر رہا ہے، تو جو 9 یا 9 سے زیادہ مانتے ہیں پھر ان کا کیا بنے گا؟ کیوں 9 کیسے؟ مشیرن الی صفات اللہ ثبوتیت الثمان، اس لیے کہ وہ ان 8 صفات ثبوتیہ کو بھی تو واجب الوجود سمجھتے ہیں. پھر گویا ان کا مطلب ہے ایک 9 اب ان کے لیے تو 9 خدا آ گئے. خوب اجابوا عن ذالک، جب ہم نے انہیں کہا کہ بھئی تم لوگ 9 خدا کے قائل ہو، 8 صفات ثبوتیہ اور ایک ذات خدا، 9 واجب الوجود ہیں، تو پھر 9 اللہ ہیں. انہوں نے جواب دیا نہیں نہیں نہیں، ہی اللہ ہوا ولا غیرو، نہ یہ وہ ہیں نہ اس کا غیر ہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ان صفات اللہ تعالی لیست عین ذات ولا غیر ذات، کہ صفات خدا نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ عین ذات ہیں، وہ کہتے ہیں نہ یہ عین ذات ہیں اور نہ ہی غیر ذات. پھر کیا ہیں؟ اوجدوا برزخا بین العینیہ، یعنی عینیت اور غیریت کے درمیان ایک فاصلہ. وہ یہ کہتے ہیں عین ذات بھی نہیں غیر بھی نہیں. اچھا نہیں تو پھر بتاؤ وہ عین اور غیر کے درمیان وہ فاصلہ ہے تو پھر کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. یہ تو کہہ دیا کہ نہ وہ صفات عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، لیکن علیہم تفسیر ھذا البرزخ، یہ جو عین اور غیر دونوں نہیں ہیں اور ان کے درمیان والا فاصلہ ہے، پھر اس کی وضاحت تو کرو کہ اس کو نام کیا دیں گے، وہ پھر کیا ہیں؟ ہم تو کلیئر ہیں، ہم کہتے ہیں صفات خدا عین ذات ہیں. والسلام. آپ بھی یا تو کہیں غیر ذات ہیں، غیر آپ اس لیے نہیں مانتے چونکہ آپ کو پھر 9 خدا ماننے پڑتے ہیں. پھر آپ نے کہا جی نہ عین ہے نہ غیر ہیں، پھر درمیان میں ہے تو پھر کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. التوحید الافعالی، توحید نظری کے قسم ہے توحید افعالی. کیا مطلب؟ تعنی هذه المرتبۃ التوحیدیہ اسناد جمیع الافعال. توحید افعالی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تمام افعال کو اللہ کی طرف نسبت دینا، اور وہ بھی توحید، ایک اللہ بلا شرکت غیر. من الخالقیہ، یعنی یوں کہنے کہ خالق فقط اللہ، رازق فقط اللہ، رب فقط اللہ، مالک فقط اللہ، حاکم فقط اللہ. ان افعال کو نسبت دینی ہے صرف اللہ کی طرف، اس کا عقیدہ رکھنا ہے. یہ ہے توحید افعالی. التوحید فی الخالقیت، خالقیت میں بھی توحید، ایک خالق ہے بلا شرکت غیر. کیا مطلب؟ یعنی ذالک ان لا خالق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. انہو هو الذی خلق الکون، بس وہی ذات ہے جس نے کائنات کو خلق فرمایا ہے. یہ ہے توحید فی الخالقیت، اور ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے خالقیت میں بھی ہم توحید کے قائل ہیں، شرک کے قائل نہیں، کوئی اس کے ساتھ خلق میں شریک نہیں. فرماتے ہیں اذا کان ھذا الامر مسلما، کہ ان اللہ واجب الوجود وسائر المخلوقات ممکنۃ الوجود. فرماتے ہیں جب یہ بات مسلمات میں سے ہے، ہر صاحب عقل، صاحب شعور، ہر
صاحب علم اس بات قبول کرتا ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے اور باقی تمام مخلوقات ممکنۃ الوجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. فَلَا يُعْقَلُ أَن يَنْتَهِيَ شَيْءٌ إِلَى مُمْكِنِ الْوُجُودِ. تو یہ معقول ہی نہیں ہے کہ کوئی شے جو مخلوق ہے وہ ایک مخلوق ایک اور ممکن الوجود تک منتہی ہو جائے. نہ، ایسا نہیں ہے. ہر ممکن الوجود ایک واجب الوجود پر منتہی ہوتا ہے، جبکہ یہ مخلوقات ساری ممکنۃ الوجود ہیں، تو لہذا ایک ممکن وجود کسی اور ممکن وجود پر منتہی نہیں ہوتا. یا یوں کہیں کہ اذا کان الموجود کلھا ینتہی فی وجودہا، کہ یہ ساری موجودات، یہ تمام اپنے ممکنۃ الوجود ہونے کی بنیاد پر یہ تمام موجودات چونکہ منتہی ہوتے ہیں اللہ کے وجود پر. کیوں؟ کیونکہ فقط وہی واجب الوجود ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم واجب الوجود ہونے میں بھی توحید قائل ہیں. فلا يمكن ان ينتهي الى غیرہ تعالی. تو پس ممکن نہیں ہے کہ کوئی موجود کسی موجودات کا سلسلہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور پر منتہی ہو جائے، رک جائے. نہ، جب رکے گا وہ واجب الوجود ہوگا، اور جو واجب الوجود ہے وہ فقط اللہ ہے. التوحید فی التدبیر. تدبیر یعنی کائنات کو چلانا. تدبیر کائنات، نظام کائنات چلانے میں بھی توحید. فقط وہی ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان تدبیر العالم منحصر فی اللہ تعالی. اس کائنات کو چلانا، یہ جو سسٹم چل رہا ہے، یہ سارے عالم کی تدبیر ذات خدا میں منحصر ہے. لا شریک لہ فی تدبیر العالم. اس کائنات کو چلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گئی توحید فی تدبیر. باتوں کو سمجھنا ہے. پس امامیہ اس بات کے قائل ہیں کہ کائنات کو، یعنی اس عالم ہستی کو چلانے والا فقط وہی ہے، اس کے چلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں. وَتَنْقَسِمُ التَّدْبِيرِيَّةُ إِلَىٰ تَقْوِينِيَّةٍ وَتَشْرِيعٍ. پھر یہ تدبیر دو قسم کے ہے، تدبیر تقوینی اور تدبیر تشریعی. بالکل آسان. عمل مدبریت التقوینیہ. تدبیر تقوینی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آسان ہے کہ انہا ہی وحدہا تتولی تدبیر السنن والنوامیس الطبیعیہ. کہ انہا ہی وحدہا، فقط اللہ، فقط اللہ یہ تمام قوانین اور یہ جو قواعد طبیعی ہیں ان سب کا متولی، یعنی ان کا تدبیر کا متولی سب وہی ہے. تتولی تدبیر سنن، یہ جو فارمولے، ایک وقت پہ سورج کا ابھرنا، سورج کا غروب ہونا، گرمیوں کا وقت، سردیوں کا وقت، تدبیر، بچہ ہونا، موت، فوت، یہ جتنا بھی نظام ہے یہ سارے اس چلنے سسٹم کی کیا ولی فقط وحدہ وہی ایک ہے. اس کا بھی وما وراء الطبیعہ، اور اس ماوراء طبیعت بھی جو بھی ممکنات عالم میں جو کچھ ممکن ہے اس سب کا مدبر فقط وہی ہے. یہ ہو گیا تدبیر تکوینی. اچھا، تدبیر تشریعی کیا ہے؟ عمل مدبریت و تشریع وہ یہ ہے انہا ہی وحدہا تتولی التقنین والتشریع الہادف الى ہدایت الانسان وسعادتہ الدنیویہ والاخرویہ. وہی ذات ہے، فقط اللہ ہے
جو تقنین، جو قوانین، یہ حلال حرام فلاں، ان سب کا جو احکام ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے ہیں، جو انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ سارے، آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، تمام احکام شرعیہ کی تدبیر بھی اس کے اپنے، وہ جسے کہے گا وہی حرام، وہ جسے کہے گا وہی حلال، وہ جسے کہے گا وہی واجب، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں، سب کچھ اس کا اپنا ہے۔ یہ ہو گیا تدبیر تشریعی۔ لہذا انبیاء جو بیان فرماتے ہیں، جو ائمہ بیان فرماتے ہیں، یہ سارا اسی کا بتایا ہوا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے یہ کوئی حرام و حلال، کوئی واجب غیر واجب نہیں بناتے۔ الخلق والتدبیر، مفوضہ ہمارے نزدیک باطل نظریے کے حامی ہیں، تفویض، کہ اللہ نے کائنات بنا دی اور پھر چلانے کا سسٹم کسی اور کو دے دیا اور اب چلانے والے کوئی اور ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا عقیدہ امامیہ کا یہ ہے، جو خالق ہے وہی مدبر ہے۔ خالق اور تدبیر دو جدا چیزیں نہیں ہیں کہ بنائے کوئی چلائے کوئی، ایسا نہیں ہے۔ ان التدبیر فی المخلوقات من اللہ تعالی لیس منفقا، یہ مخلوقات میں جو تدبیر ہے، جو چلانے کا سسٹم ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ان التدبیر فی المخلوقات من اللہ تعالی، مخلوقات میں تدبیر یعنی سسٹم کو چلانا، یہ تدبیر اللہ کی طرف سے ہے۔ لیس منفقا عن التدبیر، یہاں لفظ تدبیر ہے، میرے خیال میں یہ بھی کمپوزنے کا مسئلہ ہے، الخلق ہونا چاہیے، کہ مخلوقات میں اللہ کی طرف سے جو تدبیر ہے، لیس منفقا عن الخلق، وہ خلق سے جدا نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگلی عبارت اسی کو معنی کو بیان کر رہی ہے، یعنی بل ان اللہ خلق العالم، کہ اللہ نے عالم کو خالق فرمایا، وَالتَّدْبِيرُ كَامِنٌ فِي نوعیت الخالق، اور یہ تدبیر اس خالق کی نوعیت میں پوشیدہ ہے، یعنی جب خالق فرمایا سورج کو تو تدبیر بھی اس کے اندر رکھ دی، یہ نہیں کہ بعد میں کوئی اور ہے کہ کب اس نے طلوع کرنا ہے، کب غروب کرنا ہے، سورج نے کب نکلنا ہے، کب جانا ہے، اس طرح چاند وغیرہ، یہ سب جو خلق فرمایا اسی وقت ان میں تدبیر بھی رکھ دی۔ فخلق الماء، پانی کو جب خلق فرمایا، جعل التدبیر فی تبعیت الماء، پانی کی تدبیر میں تدبیر رکھ دی۔ خلق التراب، جب مٹی کو خلق فرمایا، جعل فیہ خاصیت الانبات، اس میں انبات کی، کہ مٹی سے جو پودے وغیرہ اگتے ہیں، یہ صلاحیت اسی وقت رکھ دی۔ خلق الارض وجعلها صالحۃ للحیات، جب زمین کو خلق فرمایا تو اس زمین میں اس کو زندگی کے لیے سازگار بنا دیا اسی وقت، یہ نہیں کہ بنایا اس نے اور بعد میں اس کو حیات کے لیے سازگار کسی اور نے بنایا، ایسا نہیں۔ فَالتَّدْبِيرُ فِي دَاخِلِ الْخَالِقِ، بات کو سمجھنا ہے، خبردار کسی گمراہ ذہن کی باتوں کا شکار نہیں ہونا، جو کہے کہ جناب اللہ نے کائنات بنائی تھی، چلانے والے کوئی اور ہیں، وہ اور اگر وہ کہتا ہے کہ انبیاء چلاتے ہیں تو بھی غلط کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ائمہ چلاتے ہیں تو بھی غلط کہتا ہے۔ التدبیر فی داخل الخالق، اللہ نے جس شے کو خلق فرمایا تدبیر اس کی خلقت کے اندر ہے، لیس بخارج، اس سے جدا نہیں ہے کہ بنایا اس نے ہو اور چلائے کوئی اور، ایسا نہیں ہے۔ فالخلق والتدبیر، لہذا خلق اور تدبیر، بنانا اور چلانا، لا ينفك احدهما، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ جس چیز کو اللہ خلق فرماتا گیا اس کی اس خلقت کے دوران ہی تدبیر رکھ دی کہ اس نے آگے چلنا کیسے ہے۔
کما ان اللہ خلق کل شیء، آگے شاہد پیش کر رہے ہیں قرآن مجید سے کہ جب اللہ نے ہر شے خلق فرمایا وَدَّعَ فِي كُلِّ شَيْءٍ الْهِدَایَۃَ تَقْوِینِیَّہ، تو اللہ نے اس خالق شدہ اس مخلوق کے اندر ہدایت تکوینیہ کو رکھ دیا کہ جس کا مطلب وہی تدبیر ہے۔ ہدایت تکوینیہ کیا ہے؟ یعنی وہی جو ڈیوٹیز اس کی سورج کی ہے وہ کرے گا، جو پانی کی ہے وہ کرے گا، جو چاند کی ہے وہ کرے گا۔ کوئی شے دوسرے کام، جو کام مٹی نے کرنا ہے وہ پانی نہیں کرتا، جو پانی نہیں کرنا ہے وہ مٹی نے کرنا۔ ہر شے کی خلقت میں ہدایت رکھ دی ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50، پوری آیت یہ ہے، قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، جناب موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی پھر ہدایت دی، یعنی جس جس شے کو خلق فرماتا گیا ہدایت تکوینی اس کے اندر رکھتا گیا کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ وہ مخلوق اپنے چلنے کے لیے، اپنے سسٹم کے لیے کسی اور کی محتاج نہیں ہے۔ بس ہم توحید فی تدبیر کے قائل ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والا بھی فقط وہی ہے، ہم اس میں بھی شرک کے قائل نہیں۔ التوحید فی الحاکمیت والولایہ، توحید حاکمیت، فقط وہی حاکم ہے، وہی ولی ہے، وہی بالادست ہے اور بس۔ لما قال اللہ تعالی هو الرب الخالق القادر المالک للکون والانسان، اللہ تعالیٰ رب بھی وہی، خالق بھی وہی، قادر بھی وہی، مالک کون کائنات کا مالک بھی وہی، انسان کا مالک وہی۔ فَإِنَّ الْوِلَایَةَ وَالْحَاکِمِیَّةَ، تو پس حکومت و ولایت، بالادستی اور حکومت بھی للہ تعالی، وہ اللہ کے لیے۔ فَلَا أَحَدٌ يَتَمَتَّعُ بِالِاسْتِقْلَالِ بِالْحُکْمِ أَوِ التَّشْرِیعِ دُونَهُ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مستقل حاکم نہیں، ہاں جس کو وہ عطا فرمائے۔ أَوِ التَّشْرِیعِ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مستقل نہیں تشریع میں کہ وہ شرعی قوانین گناہ کر، ہاں جس کو وہ اجازت دے کہ تم یہ کرو، بس۔ ہوا وحدہ الحاکم، وہی اکیلا حاکم ہے، والولی، وہی بالادست ہے، علی انفس الناس، لوگوں کی جانوں پر بھی اور لوگوں کے مال پر بھی۔ لیس احد سوا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، یملک ہذہ الولایۃ، جو اس ولایت بالادستی اور حکومت کا مالک ہو، کوئی نہیں سوائے اس کے، الا، ہاں اذا کان باذنہ تعالی، مگر یہ کہ وہ خود کی اذن دے، یہ ایک علیحدہ باس ہے۔ التوحید فی العبادہ، التوحید یہ بڑا نازک موضوع بھی ہے، آسان بھی ہے، مبتلا بہ بھی ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے، بہت مختصر الفاظ میں مفسر قرآن اور اللہ مقامہ نے اس کو بیان فرمایا۔ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت سارے لوگ بہت جلدی شرک کا فتویٰ دیتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، عبادت کے حوالے سے۔ آپ کسی کے سامنے تھوڑا سا یوں جھک کے سر جھکایا تو اس نے کہا جھکنا صرف اللہ کے پاس ہے، یہ شرک ہے۔ آپ کسی ولی خدا کے پاس کے مزار پر گئے، وہاں آپ نے کوئی اظہار محبت کیا، دیکھنے والے نے کہا ہو یہ شرک ہو گیا، بہت یہ فقط خدا۔ او بھائی، ایسا مفہوم عبادت کو سمجھنا ہے۔ عبادت کیا؟ عبادت کیا؟ لفظوں پہ غور۔ غیر اللہ کی عبادت حرام ہے، ہم بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں
توحید فی العبادہ لفظوں پہ غور. امامیہ کا توحید کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ ہم توحید فی العبادت کی قائل ہیں. کیا مطلب؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. عبادت اور شے ہے، احترام اور شے ہے. دو چیزوں کا فرق ہے، اس کو سمجھنا ہے. فرماتے ہیں العبادت لیست عبارہ عن مطلق التذلل والخشوع. کسی کے سامنے خاشع ہونا، جھکنا، ہر جھکنا اور خشوع عبادت نہیں کہلاتا. میرا باپ آ گیا، میں جھک گیا، اس کے پاؤں پہ جھک گیا، اس کے ہاتھوں پہ جھک گیا. میرا استاد آ گیا، میں جھک گیا. بھائی یہ ہر تذلل اور خشوع عبادت نہیں ہے. فَإِنَّ التَّذَلُّلَ وَالْخُشُوعَ لِلْوَالِدَيْنِ مَمْنُوعٌ مِنَ اللَّهِ، بلکہ اللہ نے تو خود اجازت دی ہے کہ والدین کے سامنے خشوع، جھک، تذلل. کیوں؟ یہ قرآن کہتا ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 24. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور مہر و محبت کے ساتھ ان کے آگے انکساری کا پہلو جھکائے رکھو اور دعا کرو میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا. وہ تو خود کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. بس اس کا مطلب ہم اپنے والد کے سامنے جب جھکتے ہیں تو اس کی عبادت نہیں ہے. تو پس پھر عبادت کیا ہے؟ ہاں فرق ہے. بل العبادہ عبارۃ عن التذلل والخشوع امام الرب والخالق. رب اور خالق کے سامنے جھکنا اس لیے کہ وہ رب ہے، یہ عبادت ہے. خالق کے سامنے جھکنا اس لیے کہ وہ خالق ہے، یہ عبادت ہے. یہ دو تین لفظ ہیں میری جان، ان کو لکھ لو اور ان کو ذہن میں بٹھا لو. اللہ کو اللہ سمجھ کر جھکنا عبادت ہے، غیر اللہ کو اللہ سمجھ کر جھکنا شرک ہے. اللہ کو خالق ہونے کے عنوان سے جھکنا یہ عبادت ہے، غیر اللہ کو خالق سمجھ کر جھکنا یہ شرک ہے. رب ہونا معیار ہے عبادت کے لیے، خالق ہونا معیار ہے عبادت کے لیے. آیات قرآنی اس پر بطور شاہد ہیں کہ عبادت اس کی ہوتی ہے جو رب ہو، عبادت اس کی ہوتی ہے جو خالق ہو. لہٰذا آپ کسی بھی غیر اللہ کو اگر رب، خالق، مالک سمجھ کر جھکیں گے وہ شرک ہوگا، وہ حرام ہے. لیکن اگر آپ ویسے احترام کرتے ہیں پھر کوئی عبادت نہیں. جب عبادت نہیں ہے تو پھر شرک بھی نہیں. قرآن مجید یہ فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 92. ان هذه امتکم امتا واحدا وانا ربکم فاعبدون. یہ تمہاری امت یقیناً امت واحد ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا صرف میری عبادت کرو. لفظوں پہ غور کرو. انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. فاعبدون، اب فا آ گئی. اب جو عربی سمجھتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں، فا کا تفریح. چونکہ میں تمہارا رب ہوں پس تم میری عبادت کرو. یعنی عبادت کے لائق ہونے کے لیے رب ہونا ضروری ہے. عبادت فقط رب کی ہوتی ہے. ایک اور آیت میں یوں فرمایا
سورہ آل عمران آیت نمبر 51، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب لفظوں پہ غور کرو، ان اللہ ربی میرا رب ہے، ربکم تمہارا رب ہے، فاعبدوہ پھر فا آ گئی، چونکہ وہ میرا اور تمہارا رب ہے پس تم اس کی عبادت کرو، یعنی عبادت کے لیے رب، لہٰذا آپ کسی کو رب سمجھ کر جھکیں گے وہ شرک ہوگا، چونکہ عبادت فقط رب کی ہے۔ ایک اور آیت مجیدہ میں یوں فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 102، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ اب ذرا غور کرو، یہاں پر کیا فرما رہا ہے؟ یہاں بھی یہی فرما رہا ہے، هو خالق کل شیء فاعبدوہ، سورہ انعام آیت نمبر 102۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، چونکہ وہ ہر شے کا خالق ہے، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ خالق کی عبادت کرنی ہے۔ وَالشِّرْک، شرک کب ہوگا؟ ہاں، ان یقوم الانسان بالتذلل والخشوع، کہ انسان کسی غیر اللہ کے سامنے جھکے، امام احد یعتقد انہ رب، اس اعتقاد سے کہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، حالانکہ وہ رب اور خالق نہ ہو۔ جب غیر اللہ کو رب کہہ کر سمجھ کر جھکے گا وہ شرک ہوگا، غیر اللہ کو خالق سمجھ کر جھکے گا وہ شرک ہوگا۔ پس نتیجہ یہ ہوا، شرک اور عبادت کا فرق واضح ہو گیا۔ جب ہم حقیقی رب اور خالق کے سامنے اس کو رب سمجھ کر جھکیں گے یہ عبادت ہے، جب غیر رب کو رب جان کر غیر خالق کو خالق جان کر جھکیں گے یہ شرک ہوگا۔ پس فَجَعْلُوا مُطْلَقِ التَّذَلُّلِ وَالْخُشُوعِ شِرْكًا خَطَأٌ فاحش، لہذا ہر جھکنے کو شرک کہنا یہ بھی فحش غلطی ہے، واضح ہے۔ ہر جھکنے کو عبادت نہیں کہتے۔ میں اگر کھڑا ہوں روضہ رسول پر اور رسول اکرم کو سلام کر رہا ہوں اور جھک رہا ہوں، اللہ کا رسول سمجھ کر جھک رہا ہوں، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوگا جب میں اس کو اللہ سمجھوں گا، جب میں اس کو رب سمجھوں گا، لہذا ہر جھکنے کو اتنا جلدی شرک کے فتوے نہ لگائے جائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔